السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، یہ جو طلاق کے حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے، چند گزارشات میں آپ کی خدمت میں پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، شادی یہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور میاں بیوی کے جوڑے کو اللہ رب العالمین نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی شمار کیا ہے۔ یاد رہے، جو چیزیں اللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں ان میں بڑی خیر اور برکت ہوتی ہے، اور ان خیر اور برکت کی چیزوں کی قدر کرنے والا اور نبھانے والا وہی صحیح معنوں میں مومن ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن مجید میں، ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، کہ ہمیں نے تم نے ایک ہی ماں باپ سے پیدا کیا، لیکن اس کے بعد ہم نے انہی کی ایک ہی انسان کی اولاد سے تم ہو، لیکن ہم نے تمہارے درمیان جوڑے بنا دیے اور تمہارے درمیان محبت اور مودت اور رحمت پیدا کر دی۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین دوسری جگہ قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، انہیں عبادت سمجھتا ہے، ان کی تعظیم کرتا ہے، تعظیم کا حق ادا کرتا ہے، اپنے رب کا حکم سمجھ کے حق ادا کرتا ہے، تو فرمایا دل کے تقوی کی نشانی ہے۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا فقدان آ چکا ہے کہ ہم رشتوں کو نبھانا بھول چکے ہیں۔ معمولی باتیں، وہی باتیں اگر شادی سے پہلے عام گھروں میں ہو تو انسان برداشت کرتا ہے، لیکن شادی کے بعد ہو تو برداشت جواب دے جاتی ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں رشتے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ رشتوں میں اب مصلحتیں اور رشتوں کے اندر انسان کی جو لالچی سوچ ہے وہ رشتوں میں آ جانے کے بعد رشتوں میں بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان رشتوں کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے محترم، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایسی عورت جس کا نکاح ہو جائے لیکن رخصتی نہ ہو، اس کا بڑا ہی واضح حکم بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا۔ نمبر ایک، ان کے اوپر کوئی عدت نہیں ہے، وہ کوئی عدت نہیں گزاریں گی، یعنی وہ آزاد ہیں، جیسے ہی ان کو طلاق ہوئی وہ آزاد ہیں، چاہے اگلے دن شادی کر لیں۔ دوسرا، وَإِذَا طَلَّقْتُمْ، اور دوسرا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، کہ اگر تم نے طلاق دے دی ہے ان کو اس حالت میں کہ ان کے اوپر کہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، آپس میں وہ اکٹھے نہیں ہوئے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو جو تم نے نکاح میں حق مہر کا مقرر کیا اس کا آدھا تمہیں دینا ہوگا، یعنی آدھا دینا ضروری ہے۔ الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النکاح، ہاں یہ کہ لڑکی والے کہیں جی ہمیں حق مہر بھی نہیں چاہیے، آپ اپنا حق مہر واپس لے لیں، یا وہ جو ہے کہ جو شادی کے جو ذمہ داران ہوں وہ آپس میں طے کر لیں اور حق مہر کے مطالبے سے پیچھے ہٹ جائیں، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ اور اسی طرح اگر لڑکے والے اچھا سمجھے تو بے شک لڑکی کو پورا حق مہر دے دیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے وہ تحفے تحائف جو نکاح کے موقع پر دیے گئے تھے ان کی واپسی کا بھی مطالبہ نہیں ہوگا۔ یعنی اگر حق مہر مقرر ہوا ہے اور دیا نہیں گیا تو آدھا دینا ہوگا، اور اگر دے دیا گیا ہے تو آدھا اس کا حق ہے، آدھا چاہے تو لڑکے والے اس سے واپس نہ لیں، چاہے تو وہ واپسی کا مطالبہ کر لیں، وہ ان کا حق ہے کہ وہ واپسی کا مطالبہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے آدھا فرض کیا ہے، آدھا دینا ان کی ذمہ داری ہے۔ ہاں لڑکی والے خود چھوڑ دیں یا لڑکے والے اپنی طرف سے سارا دے کے کہیں جی ہم نے دے دیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بڑے واضح سے احکامات ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔